سب مجھے بتائیں یہ اس ٹائم پر یہ جو خطوط والا معاملہ چل رہا ہے، آپ کے پارٹی کے رہنما ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فرما رہے تھے کہ یہ کسی اور کی سازش لگتی ہے. کیا اوور آل پی ٹی آئی میں اور وکلا میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کسی اور کی سازش ہو سکتی؟ دیکھیے جی، ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی بھی سازش ہو، یہ اممیٹیریل چیز ہے. اچھا، یہ جو خط آئے، یہ جتنے خط ایک جج کو گیا، دوسرے کو گیا، اور باری باری ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں چیزیں، یہ سب ایک اٹینشن جو ہے وہ آپ کی ڈائیورٹ کرنے کی ایک کدھر سے ڈائیورٹ سازش ہے. کرنے کی؟ میں اس کو نہیں کہتا. آپ کا جو مین مسئلہ ہے وہ آپ کے 6 ججز کا خط ہے. 6 ججز کے خط کی انویسٹیگیشن اگر ہو جاتی ہے اور ان کو انصاف اگر مل جاتا ہے تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھیے نا، دیکھیے ذرا یہ مسئلہ ہے کیا. یہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جب رول آف لا نہیں ہے، پاکستان کے اندر جب قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہو پاتے اور لا لیسنس ہوتی ہے اور معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہے، تو پھر اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کا بنیادی مسئلہ کہاں پہ ہے؟ بنیادی مسئلہ آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر ہے. وہ مسئلہ آپ کا ان ججز نے اٹھایا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جو جسٹس کارنیلیس کے بعد آج پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اٹھایا گیا. اگر آپ اس مسئلے کو، اس چھوٹے چھوٹے جو ڈسٹریکشنز ہیں، اس کے اوپر آپ توجہ زیادہ دیں گے اور مین مسئلے کو پیچھے ڈال دیں گے. مین مسئلہ تو کر رہے ہیں نا، وہ تو چیف جج صاحب بھی اٹھا رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک سیکیورٹی، دیکھیے آپ سیکیورٹی میجرز بڑھا کے، تو یہ ایک خط آیا جہاں سے آیا، آپ نے خود فرمایا بھی کہ ایک خط آیا، اس خط کو وہ ٹریس ہو جائے گا، وہ پتہ چل جائے گا کہاں سے آیا. نیکسٹ ٹائم آپ ان کی سیکیورٹی بڑھا دیں گے، آپ انویسٹیگیٹ کریں ایک الگ. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مین مسئلہ ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے وہ ہیں 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ان کو انصاف کی بات ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہر شخص کا کردار اس میں آنا چاہیے کہ کون کیا رول اس وقت پلے کر رہا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ فیز ہے آپ کے ملک کی تاریخ کا. But in my point of view this is very important. پار صاحب آپ کی نظر میں کیا یہ اتنا امپورٹنٹ میٹر نہیں ہے کہ کون کہاں سے خط آ رہے ہیں؟ بار بار ججز کو خط آ رہے ہیں، باقاعدہ طور پر آرسینک کے ساتھ خط آ رہے ہیں. کوئی چھوٹا معاملہ تو یہ بھی نہیں ہے. بالکل، جن کو آتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں تو وہ بتائیں کہ ان پہ کیا گزری ہے. بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطوط ہیں یہ یا تو کوئی ایڈونچر کر رہا ہے اور اس کو انجوائے کر رہا ہے، یا پھر کوئی تیسری قوت ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے عدلیہ اور اداروں کے درمیان مزید جو ہے وہ منافرت پھیلانا چاہتی ہے اور عدم اعتماد پیدا کرنا چاہتی ہے. لیکن بہرحال اس کی تفتیش ہونی چاہیے، انتہائی ضروری ہے. اور یہ چونکہ تمام جو خطوط ہیں یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپرد ہو چکے ہیں، ایف آئی آرز بھی درج ہو چکی ہیں، اور اس کا جو پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اس میں ایک تناؤ کی کیفیت تو بہرحال بڑھ رہی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی جو فائدہ اٹھانے والی قوتیں ہیں وہ اس کو ضرور دیکھ کے انجوائے کر رہی ہوں گی. تو اس لیے ان تک پہنچنا، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اس کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ اس کو اتنا لائٹ لیا جانا چاہیے، کیونکہ جس کو کوئی تھریٹ والے خطوط آتے ہیں ان کے لیے واقعی ایک آسانی سے اور بڑے جذبے کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. رائٹ، فیئر انف. اچھا پنجاب صاحب، اب پھر سوال یہ آتا ہے، اس سے پہلے آپ نے خط کی بات کی، خط آتے ہیں، خط کے بعد یہ والے خط آتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے انصاف دینے والوں کو انصاف ڈھونڈنا پڑ رہا ہے اور ان کو پروٹیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو وہ کیا کسی کو پروٹیکشن دیں گے؟ پہلے ویسے ہماری جوڈیشری کو بہت اچھے رینکنگ پر موجود نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت آئی ہو تو قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہو. ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس رات کو کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد 12 بجے سپریم کورٹ بیٹھی تھی. باقاعدہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی طریقے سے قانون کو اپنے حساب سے استعمال کرتی ہیں. تو جب یہ والی صورتحال ہو جائے تو پھر کدھر کون سی قانون کے نفاذ کی بات ہے، کون سے انصاف کی بات ہے، کون سی جو ہے وہ قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنے والی بات ہے؟ ویئر ڈز دیٹ گو؟ دیکھیے جی، سب سے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. میں جو پوائنٹ ریز کر رہا ہوں یہاں پہ وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اپنی روٹ کاز کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ ہو گیا
کہ آپ کے مسائل ہیں کہاں پہ. آپ کے مسائل ہیں کہ آپ کے آئین پہ, آپ کے قانون پہ, آپ کے جو ججز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے سے پہلے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. ان کے اوپر مختلف قسم کے پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں جن کو بڑی تفصیل کے ساتھ 6 ہائی کورٹ کے ججز نے مینشن کیا ہے. اب آپ یہ جو ایڈیشنل لیٹرز آ رہے ہیں, یہ میں اس لیے اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیمپریری ہے, یہ ایک بال ہے, ببل ہے جس نے ختم ہو جانا ہے 2 دن میں 4 دن میں. سیکیورٹی میئرز بڑھائیں گے آپ, ججز کے پاس جو لے کے جانے والا عملہ ہے آپ اس کو ٹرین کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. یہ کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ آپ کا وہاں پہ ہے. اصل مسئلہ جہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ ججز کے کام کے اندر میڈلنگ کیوں کی جاتی ہے, وہ کون کرتے ہیں, وہ کیوں کی جاتی ہے, اس کا سوال لینا ہے, ان ججز کی آزادی کی بات کرنی ہے. ہمیں کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے جج زیبا کا نام کیوں لیا جاتا ہے, دوسری طرف پی ایم ایل این کے اندر وہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر کیوں الزامات لگاتے ہیں, پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہ یہ چیف جسٹس ایسے ہیں, یہ چیف جسٹس ایسے ہیں, کیوں کیا جاتا ہے؟ وائی ڈز دس ہیپن؟ کیونکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تو اس کا مطلب جو مرضی جہاں مرضی کوئی بھی بات بول دے, وہ ڈکٹیشنز لیتے ہیں. یہ ثابت ہوا یہ ججز, یہ جو 6 ججز نے لیٹر لکھا وہ ڈکٹیشنز ان کو دی جاتی تھی. جو نہیں مانتے ان کی فیملیز کو اٹھا لیا جاتا تھا, ٹارچر کیا جاتا تھا. تو یہ اس لیے دیا جاتا ہے, لیکن دھمکی نہیں دی جاتی. آپ نے فرمایا کہ جج زیبا کا نام لیا گا. جج زیبا کو میں نے صرف جج زیبا کی بات نہیں کی, میں نے پارلیمنٹ کی بھی بات کی, میں نے پی ایم ایل این کی طرف سے بھی بات کی. خان صاحب کے ساتھ وہ اٹیچ بات ہے تو میں اس کا جو ہے وہ آپ کو جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. خان صاحب نے وہ جو بھی تھے الفاظ ان کے, اس کے اوپر خان صاحب نے اس کے اندر کچھ ایسی نہیں, وہ معذرت کی, انہوں نے معافی بھی مانگی, وہ سارا کچھ ہوا اور ریکارڈ ہے. لیکن آج بھی وہ مقدمہ جو ہے وہ چل رہا. لیکن اس کے اندر کنٹینٹ کیا تھا, کیا کہا گیا, اس کو کوئی جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی گئی. اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ میں آپ کے خلاف کو فزیکلی نہیں, میں بالکل بات کروں گا. میں یہ بات اس لیے کروں گا کیونکہ کلیریفیکیشن ضروری ہے. یہ ہر طرف ایک جنرل ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے, اس کو سب کے ساتھ فٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے ایک اگر رائٹ بات کر رہا ہے تو اس کو رانگ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. اگر آپ کسی کے خلاف قانونی ایکشن کی بات کرتے ہیں, یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھا, ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے. تو یہ ریفرنس فائل کرنا, یہ درخواست دینا, یہ قانونی طریقہ کار ہے. یہ آپ کے قانون کے مطابق ہے, یہ آپ کی قانون کی منشا کے مطابق ہے, یہ آپ کی قانون کی حکمرانی کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا عمل جس سے کہ ججز کو آپ پریشرائز کریں, پریشر کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر, جب سپریم کورٹ کے گیٹ کو توڑ کے وہاں پہ وہ ایک سیاسی جماعت جو جس نے فائدہ اٹھایا تھا وہ حکومت میں تھی تب, انہوں نے سب نے مل کر وہاں جا کر جو سپریم کورٹ کے گیٹ پہ کیا تھا وہ تھا پریشر میں لانا. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے خلاف قانونی ایکشن, میں آپ کے خلاف اگر قانونی ایکشن کی بات کرتا ہوں تو میں قانون کی سربلندی کی بات کرتا ہوں, میں قانون پر یقین کی بات کرتا ہوں. اس کے لیے آپ کو قانونی طریقہ, آپ وکیل ہیں, اس کے لیے آپ کو جلسوں کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی پنجوتا صاحب, کیونکہ آپ ایک سرٹن سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی سرٹن سیاسی جماعت کی پھر بات کرتی ہوں. اس کے لیے آپ کو جلسوں کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے قانونی طریقہ کار ہوتا ہے.